السلام نے دیکھا کہ وہ پتھر آپ علیہ السلام کے کپڑوں کو لیے ہوئے سرپٹ باگا چلا جا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس پتھر کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگے کہ صوبی ہجر، یعنی اے پتھر میرے کپڑے، اے پتھر میرے کپڑے۔ مگر یہ پتھر برابر بھاگتا رہا، یہاں تک کہ شہر کی بڑی بڑی سڑکوں سے گزرتا ہوا گلی کوچوں میں پہنچ گیا، اور آپ بھی برہنہ ہونے کی حالت میں برابر پتھر کو دراتے چلے گئے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے ہر چھوٹے بڑے نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ سر سے پاؤں تک آپ علیہ السلام کے مقدس بدن پر کہیں بھی کوئی بھی عیب نہیں، بلکہ آپ علیہ السلام کا جسم مبارک کا ہر حصہ حسن و جمال میں اس قدر نقطۂ کمال کو پہنچا ہوا ہے کہ عام انسانوں میں اس کی مثل تقریباً محال ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے ہر فرد کی زبان پر یہی جملہ تھا کہ واللہ ما بی موسیٰ من باس، یعنی خدا کی قسم موسیٰ بالکل ہی بے عیب ہے۔ جب یہ پتھر پوری طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برات کا اعلان کر چکا تو خود بخود ٹھہر گیا، تو آپ علیہ السلام نے جلد از جلد اپنا لباس پہن لیا اور اس پتھر کو اٹھا کر اپنے جولا میں رکھ لیا۔ بخاری شریف کتاب الانبیاء باب نمبر 30 جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 446 حدیث نمبر 3404 اور تفسیر ساوی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 1659 پارہ نمبر 22 سورہ الاحزاب آیت نمبر 69۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے اس واقعہ کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا ہے: اے ایمان والو، ان جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ کو ستایا تو اللہ نے اسے بری کیا اس بات سے جو انہوں نے کہی، اور موسیٰ اللہ کے ہاں بڑا آبرو والا ہے۔ پارہ نمبر 22 سورہ الاحزاب آیت نمبر 69۔ دوسرا معجزہ میدان طے میں اسی پتھر پر اللہ تعالیٰ عز و جل کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک مارا تھا تو اس پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے تھے، جس کے پانی کو 40 برس تک بنی اسرائیل میدان طے میں استعمال کرتے رہے، جس کا پورا واقعہ پیچھے گزر چکا ہے۔ پارہ نمبر 1 البقرہ آیت نمبر 60 میں جس پتھر کا ذکر ہے اس سے مراد یہی پتھر ہے۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ